جس چیز کی طرف میں بڑی خاص توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جس چیز کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، آج کل عید الفطر کے بعد خاص کر لوگ اپنی مساجد میں نئے ائمہ حضرات کی تقرریاں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز جو بہت بڑی مصیبت ہے، جو کہ ہمیں بہت بڑی مصیبت کی طرف دھکیلتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے ائمہ حضرات کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی بندے نے کسی محکمے کے متعلق ہم سے انٹرویو لینا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی فوجی بھرتی ہونا ہوتا ہے تو اس کا انٹرویو فوجی لیتا ہے، اگر کسی نے کمشنر کے عہدے پہ فائز ہونا ہے تو اس کا انٹرویو کمشنر لیتا ہے، اگر کسی نے ڈی پی او کے عہدے پہ فائز ہونا ہے تو اس کا انٹرویو ڈی پی او لیتا ہے، اگر کسی نے ایس ایچ او لگنا ہے تو اس کا انٹرویو ایس ایچ او لیتا ہے۔ جتنے بھی محکمے ہیں آپ اس پر قیاس کرتے چلے جائیں تو اس محکمے کا یا اس بندے کا انٹرویو وہ بندہ لے گا جو اس سے اعلیٰ قسم کا مالک ہو، جس کو اس عہدے پر مہارت تامہ حاصل ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے، کیا مصیبت ہے کہ جب ائمہ حضرات کا انٹرویوز لیا جاتا ہے، وہ بندہ جس نے چھوٹی اوائل عمر میں 3-4 سال لگا کے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد کوئی 2 سال لگا کے تجوید و قرات پڑھی، اس کے بعد اس نے تقریباً 8-9 سال کا عرصہ لگا کے درس نظامی، ایم عربی، ایم اسلامیات کیا، پھر اس کے بعد اگر وہ زیادہ سفر کرنا چاہتا ہے تو 2 سال لگا کے اس نے تخصص فی الفقہ بھی کیا۔ یعنی ایک بندہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے، لیکن جو انٹرویوز اس کا لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نماز کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو دین کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو نماز کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، بیٹھ کے انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے بھائی، ہٹ جائیں، ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ کس طرح ہم سفر کر رہے ہیں؟ ہم کیا اسلام کا جو ہے طریقہ پیش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اسلام کو کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جس بندے کے منہ کے اوپر سنت رسول بھی نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں ہوتا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، نہ نماز کے فرائض کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کی سنن کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے واجبات کا پتہ ہوتا ہے، وضو کے فرائض تک نہیں آتے، غسل کے فرائض تک نہیں آتے، پتہ نہیں ہوتا کہ کن دنوں میں بیوی سے معاشرت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ پوچھ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھ رہے تھے کہ علماء کے ٹیسٹ جاہل لوگ لیں گے، جن کو اسلام کی الف تک پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ امامت کے مسائل کیا ہوتے ہیں، امامت کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ بھئی آپ نے جس بندے کو امام منتخب کرنا ہے، یا تو اس کا ٹیسٹ کوئی آ کے امام مسجد لے، کوئی پڑھا لکھا آدمی لے، آپ کو سند کے سین کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کو سند کا ایک لفظ نہیں پڑھنا آتا ہوتا، پورے گاؤں میں اعلان ہو جاتا ہے، حضرات اعلان سنیں، آج ہماری مسجد میں فلاں بندہ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، پورا گاؤں آ جائے، اس کا انٹرویو لیں۔ وہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ اس طرح ائمہ مساجد کو ذلیل کر رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، من جالس عالما فکانما جالسنی، من صافح عالما فکانما صافحنی۔ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جس نے عالم دین کا مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ اگر عالم دین کی زیارت حضور کی زیارت ہے، عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا حضور کی مجلس میں بیٹھنا ہے،
عالم دین سے مصافحہ کرنا حضور کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، تو پھر اس کو دوسرے اینگل سے لے لیتے ہیں، جو بندہ علماء کی تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو پھر وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، کیونکہ جو اس کی وارث کو تنگ کرے وہ اس نے حقیقت میں مالک کو تنگ کیا ہوتا ہے۔ اور میں خود نہیں کہہ رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جس نے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو وہ حافظ قرآن کی زیارت کر لے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی زیارت کر لے۔ مایا نبی پاک نے من والاہم فقد وال اللہ، جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، من عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے ان کو تنگ کیا اس نے اللہ رسول کو تنگ کیا۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے ہٹ جائیں۔ آج میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک جگہ امامت کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے تقریر کی تو تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ جناب ان مولانا صاحب کو ہم نے امامت کے لیے رکھنا ہے۔ تو جو گاؤں کا بڈیرا تھا، لمبردار تھا، اس نے کہا جناب نہیں، میں آپ کے فیصلے سے متفق نہیں۔ کافی دیر تک بحث مباحثہ ہوتا رہا، آخر کار اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رکھنا چاہتا، اس کا رنگ کالا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے بندے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ رنگ کالا تو نے بنایا یا رنگ کالا اس نے خود بنایا؟ بھائی یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی گورا ہے تو اس کو ہی میرے رب نے بنایا ہے، کوئی کالا ہے تو اس کو ہی میرے رب نے بنایا ہے، کوئی لمبا ہے تو اس کو ہی میرے رب نے بنایا ہے، کوئی وہاں پہ چھوٹے قد کا ہے اس کو ہی میرے رب نے بنایا ہے۔ کوئی بندہ جیسا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ اس بندے کو معمار کرنے والا تو میرا رب ہے، اس بندے کو شکل و صورت دینے والا میرا اللہ ہے۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے۔ پرلے درجے کے نااہل لوگ ائمہ مساجد کا انٹرویوز لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے نکلے، اور میں علماء سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے وقار کو گرائیں نا۔ آپ کو اللہ رسول نے مقام دیا ہے، اور وہ علماء نہیں ہوتے جو مساجد میں فسادات کرواتے ہیں، جو دو نمبریاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم علماء نہیں کہتے، وہ خود جہلاء ہوتے ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے جس نے 12-13 سال لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہوتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، کبھی بھی 2 نمبری نہیں کرتا۔ 2 نمبری ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت فضولیات میں گزارا ہوتا ہے، جن کو نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ فقہ کا پتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انٹرویوز جو لوگ کرتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا، وضو کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، ائمہ مساجد کا انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جو ائمہ مساجد کا اس قسم کا انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہاں پتی اور پتی کا شوربہ، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم ائمہ مساجد کا انٹرویوز لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں آؤ میرے سامنے۔ ہر محکمے کا بندہ انٹرویو وہ لیتا ہے جس کو اس محکمے کے متعلق پوری معلومات ہوتی ہے۔ آپ کو نہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آتا ہے، نہ خود قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو قرآن کی ایک آیت سیدھی نہیں پڑھنی آتی، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے آپ کا انٹرویو لیا۔ شرم کرنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہم قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو بہرحال یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ان مصیبتوں سے نکلیں اور اداروں سے رجوع کریں۔ آپ کے ادارے بھرے پڑے ہیں، قابل آدمیوں سے آپ کے ادارے بھرے پڑے ہیں، اس لیے اداروں سے رجوع کریں تاکہ آپ کو کوئی مستند بندہ مل سکے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔